حجاج بن یوسف اور یزید یہ دونوں اس امت کے ابتدائی دور کے بڑے ظالم لوگوں میں سے تھے، اور ان دونوں گمراہوں میں یہ بات قدر مشترک تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص کرتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور یزید نے تو حد یہ کرتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جگر گوشے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اس کے حکم پر یہ ساری باتیں ہوئیں جن مورخین نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ چیز اس کے حکم سے نہیں ہوئی، تو وہ مورخین بھی اس بات کی توجیہ حقیقت میں نہیں کر سکے کہ جب اس کے دور میں یہ بات ہوئی تھی تو اس نے کرنے والوں کو جنہوں نے یہ کام انجام دیا تھا کوئی سزا کیوں نہیں دی۔ اور حجاج بن یوسف بھی ایسا ہی تھا، اور اس نے بنو امیہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے اور بنو امیہ کا اقتدار قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مسلسل توہین کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر مہریں لگوائیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گردن پر بھی مہر لگوا دی، اور لوگوں کو اس سے منع کر دیا کہ لوگ ان کے پاس جائیں۔ اور یہ ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی حکومت کا معطوب ٹھہرتا ہے اور حکومت اس پر زیادتی اور ظلم کرتی ہے، یا حکومت کو کسی سے ڈر ہوتا ہے، یا حکومت کو کسی کے متعلق خدشہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کل کو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، تو وہ اپنے بیڈ بکس میں گویا کہ اسے لکھ دیتے ہیں۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دوست احباب بہت سے لوگ انہیں چھوڑ گئے تھے، اور کوئی انہیں ملنے نہیں آتا تھا، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملیں گے اور اس کی رپورٹ حکومت تک حجاج تک جائے گی تو حجاج جس تکلیف میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مبتلا کر رہا ہے اسی تکلیف میں ہمیں بھی مبتلا کرے گا۔ اور قربانی دینا اور تکالیف کو سہنا ہر انسان کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کام کر سکتا، نہیں سہ سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی تھی، بلکہ بات تو اپنی اپنی طبیعت کی اور تربیت کی نوعیت کی ہوا کرتی ہے کہ کسی انسان نے کیسے ماحول میں پرورش پائی اور کسی انسان نے زندگی میں ہوش سنبھالتے ہوئے کس چیز کو دیکھا۔ تو حجاج بن یوسف جو تھا اسی طرح بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر تنقید کی، اور اسے جب یہ احساس ہوا کہ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو وزن دیں گے اور میری حیثیت کچھ پیچھے چلی جائے گی اور میری گرفت لوگوں پر اتنی مضبوط نہیں رہے گی، تو وہ اعلان تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو نیزہ دیا اور نیزے کی انی زہر میں بھگو دی، اور اسے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب طواف کریں تو یہ نیزہ ان کے پاؤں میں گاڑ دینا، اور اس آدمی نے یوں ہی کیا، اور اس زہر کا اثر ان کے جسم مبارک میں پھیل گیا، اور پھر اس کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے عیادت کی اور افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کو کسی نادان کی وجہ سے زخم لگ گیا ہے، اور لوگ اندھے ہوتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اور طواف کے دوران اس نے آپ کو ایسے کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خوب جواب دیا اس کے لوگوں کو، اور کہا کہ تم لوگ خود ہی اس حرکت کے مرتکب ہوئے ہو، اور خود ہی آ کر میری عیادت کرتے ہو، اور خود ہی مجھ سے اظہار ہمدردی کرتے ہو۔ تو یہ حجاج بن یوسف نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایذا دی، تکلیف دی، اور اسی لیے اللہ نے اسے پکڑا
اور بہت شدید پکڑا۔ ابو داؤد کی روایات اگر آپ پڑھیں گے کتاب السنہ کی تو پتہ چلے گا کہ اس انسان کے کیا کیا کرتوت تھے۔ یہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ خطبہ پڑھتا تھا اور خطبہ پڑھتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر اس نے کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے مرتبے سے بڑھایا اور کہا کہ ان مثل عثمان عند اللہ کمثل عیسی ابن مریم، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور پھر قرآن کی وہ آیات پڑھنا شروع کی جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل کی تھی، اور پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد پھر جیسے لوگ ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے ان کے مخالفین، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین بھی ذلیل اور رسوا ہوئے ولیعذ باللہ۔ اور اس سے مراد اس کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس گروہ سے تھی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خود امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کی حکومت کی اطاعت کرنے اور انہیں خلیفہ راشد ماننے والے تھے۔ حجاج بن یوسف نے دوسرا ایک خطبہ دیا، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ لفظ آئے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ دیکھو لوگو، رسول احدکم فی حاجتہ اکرم علیہ، بادشاہ کسی کو اپنا قاصد بنا کر بھیجے اور اسے اپنی کسی کام کے لیے بھیجے تو بادشاہ کا یہ قاصد بادشاہ کو زیادہ عزیز ہے ام خلیفتہ فی اہلہ، یا وہ جو اس کے گھر میں بادشاہ کے پاس رہتا ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ یہ اس نے مثال دی۔ اور ربیع بن خالد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ مثال جب میں نے سنی فقلت فی نفسی علی اللہ اصلی خلفک، تو میں نے کہا فو یہ ظالم اتنا بڑھ گیا ہے، للہ علیہ، اللہ کی قسم میں اس کے پیچھے کبھی ابداً کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ ان وجدت قوما یجاہدونک، اور میں نے دل میں کہا کہ اگر مجھے کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو تیرے خلاف جہاد کریں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ مل کے تیرے پر جہاد کروں گا۔ اور وہ لوگ مل گئے اور انہوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف جہاد کیا۔ یہ مثالوں میں طنز تھا کہ کہتا ہے بادشاہ کے دو آدمی فرض کر لو، ایک اس کا قاصد ہے کہیں پیغام لے کر جاتا ہے، اور ایک کو اس نے اپنے پاس نائب اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، تو بادشاہ کو دونوں میں سے کون زیادہ عزیز ہے؟ اور یہ تعریف تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ولیعذ باللہ کہ اللہ نے انہیں تو رسول بنا کر بھیجا تھا، قرآن دے کر بھیجا تھا اپنے پیغام کے لیے، اور موجودہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین عبد الملک وہ خدا کا خلیفہ ہے، اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو بھلا بتاؤ ایک شخص جسے خدا نے رسالت دی اور قرآن دیا وہ زیادہ اچھا ہے، یا جس کو خدا نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں حکومت دے دی ہے یہ خدا کو زیادہ پسند ہے؟ مثال دیتا تھا دو آدمیوں کے سمجھانے کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اس نے صراحتاً نہیں دیا، لیکن اشارے طرز اور کنائے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی، اور عبد الملک بن مروان کو اس سے بھی بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی جتنا کہ ولیعذ باللہ کوئی آدمی کوئی کافر کر سکتا ہے، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم کرنے کی کوشش کی۔ اور بعض محدثین نے اس کا ایک اور مطلب لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ نہیں کیا اور عبد الملک کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس کا اشارہ تو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ برات نازل ہوئی ہے سورہ توبہ تو اپنا پیغام دے کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر لوگوں کو کہو اور یہ آیات سنانا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں انہیں کہلا کر بھیجی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں 10 ہجری میں آ کر 9 ہجری میں آ کر یہ اعلان کیا۔ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، 9 ہجری کو مشرک کافر مسلمان سب مشترک تھے حج میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال کوئی آدمی جو مشرک ہے خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور 11 ہجری کا 10 ہجری کا بلکہ جو حج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خالصتاً آپ کا حجۃ الوداع آخری حج خالصتاً مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں مشترکہ حج ہوا، 10 ہجری میں خالص مسلمانوں کا حج ہوا۔ تو اس نے کہا کہ 9 ہجری کے متعلق اشارہ کر کے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیج دیا، اور جب بدر کا موقع تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا تھا گھر میں، اور کہا تھا کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، اپنی اہلیہ محترمہ کا۔ تو لوگوں بتاؤ، جس سے بھیجا گیا تھا مکہ مکرمہ اپنا قاصد بنا کر، وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے جو اپنے گھر میں چھوڑا گیا اور اپنی صاحبزادی صاحبہ کے پاس؟ محدثین کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ طنز اور تنقید کی، ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی پر طنز اور تنقید تھی والعیاذ باللہ۔ تو یہ کون سا مومنوں کا کام ہے، کون سے ایمان والوں کا کام ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق برا کہیں؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے برا کہا، بہت شدید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے خلاف پیش آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت کی خلافت میرے بعد 30 برس تک رہے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا حکومت دے گا۔ تو سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم اس کا حساب کرو، اور پھر حساب کیا انہوں نے، اور فرمایا تو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 برس رہی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 برس رہی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 برس رہی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بقیہ رہی، اور یہ دیکھ لو یہ 30 سال ہیں۔ سعید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے، تو انہیں شدید غصہ اس بات پر آیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی آپس کی غیرت ہے کہ وہ ایک صحابی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں سنتا تھا، وہ جانتے تھے کہ ان سب کو عزت اور احترام کے مرتبے پر سمجھنا چاہیے، وگرنہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آنے والی پوری امت دین کو کھو بیٹھے گی۔ انہیں اس پہ بڑا غصہ آیا، اور جو انہوں نے الفاظ فرمائے ہیں یہ سن کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں حجاج بن یوسف وغیرہ وغیرہ یہ بنو امیہ کے خلیفہ نہیں تھے، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایسی غلط بات کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہ مان کے کہ یہ بات ان کی زبان سے نہیں نکلی، یہ اتنی ہی لغو اور اتنی بےہودہ بات ہے جیسے کوئی آواز انسان کے جسم کے پیچھے کے حصے سے نکلی۔ انہوں نے بڑی بری تشبیہ دی، تشبیہ دینا برا نہیں تھا، الفاظ اتنے سخت استعمال کیے، یعنی یہ ایسے اور ایسے ہے، گندی اور خراب بات ہے جو کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اسی لیے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت گزشتہ نشست میں گزری کہ وہ کیا کہتے تھے، انہوں نے ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ یہ سب جنتی تھے، اور یہ حجاج بن یوسف، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب لوگوں پر تنقید کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا، والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے،
اور احد پہاڑ کے برابر کا سونا اللہ کے راہ میں وہ خیرات کر دے، اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ ایک آدھ سیر جو خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو تم تو ان کے جو تک نہیں پہنچ سکتا تمہارا سونا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا ان کے ساتھ سب جانتے ہیں، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ صاحب السر کہلاتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ مدائن میں وہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فلاں کو کہی تھی، اور غصے میں فلاں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ لوگوں نے یہ باتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنی، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جا کر کہا کہ حذیفہ ایسی ایسی بات فلاں فلاں کے متعلق کہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سلمان رضی اللہ عنہ کا حذیفہ جو کچھ کہتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اب لوگوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ آ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، اور لوگوں نے کہا حضرت آپ کی باتیں ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہی تھی، فما صدقک ولا کذبک، نہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، نہ یہ کہا کہ جھوٹ کہتے ہیں، بس انہوں نے یہی کہا کہ حذیفہ جو کچھ کہتے ہیں وہ خود ہی جانتے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس وقت سبزیاں انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور اپنے کسی کھیت میں کسی باغیچے میں تھے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کے طور پر کہا کہ سلمان ما جمنعک ان تصدقنی، کیا چیز رکاوٹ بن گئی، تم میری باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نہیں سنا کہ انہیں کسی شخص پہ غصہ تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا فلاں کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا، وقع حذیفہ کان یغضب فیقول فی الغضب لناس من اصحابہ ویرضى فیقول فی الرضا لناس من اصحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو غصے میں بھی کبھی بات ارشاد فرما دیتے تھے، پھر کبھی خوش ہوتے تھے تو خوشی میں بھی اپنے دوستوں سے باتیں کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے۔ تو اماتنتا ہی تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں جو انہوں نے لوگوں کے متعلق کہی ہیں ہم لوگوں کے متعلق یوں بیان کرنا شروع کر دو گے، جو کچھ انہوں نے غصے میں کہا جو کچھ خوشی میں کہا ہے، تو لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، لوگ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے لگیں گے، کچھ سے دشمنی رکھنے لگیں گے۔ اور حذیفہ آپ جانتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ میں اپنی امت میں سے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو برا کہہ دوں یا میں نے کسی پر لان تان کر دی ہو غصے کی حالت میں، فانما انا من ولد آدم، اللہ آپ جانتے ہیں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں، اغضب کما یغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور اے اللہ آپ نے مجھے انما بعثنی رحمت للعالمین، اے اللہ آپ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو میرے پروردگار غصے میں کچھ اونچی نیچی بات جو میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو کہہ دوں فاجعلها علیہم صلوات یوم القیامہ، تو اللہ جو میں نے اسے برا کہا ہے اتنا ہی اسے اچھائی اور نیکی سے نواز دے قیامت کے، اللہ جو میں نے لعن تان اسے کر دی ہے اسے اس کے حق میں رحمت بنا دے۔ اور پھر سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے حذیفہ چھوڑ دو ایسی باتیں، واللہ لتنتہین، خدا کی قسم تم ضرور ان باتوں سے کو کہنے سے رک جاؤ گے، او لاکتبن الی عمر، یا پھر میں یہ ساری باتیں لکھ کے نا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دوں گا کہ حذیفہ یہ بات بیان کر رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ سچے تھے، صحیح تھے، مگر انہیں اس کا اندازہ اپنے حسن ظن کی بنا پر نہیں ہوا کہ آگے تو چل کے یہ بات کیا صورت اختیار کر سکتی ہے، سادے تھے اور اللہ کے ساتھ تعلق تھا،
جس طرح خود صاف اور نیک تھے لوگوں کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے، لیکن اگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی نگاہ اس معاملے میں زیادہ وسیع ہو گئی کہ ارے کہیں ایسے نہ ہو یہ لوگ آج باتیں سن رہے ہیں کل کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو برا کہنے لگے، تو انہوں نے دونوں طرح کی بات کی، بلکہ 3 طرح کی بات کی۔ ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا اور کہا حضرت اب وہ وقت نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں کچھ بات ارشاد فرما دی تھی، آپ اسے نقل نہ کیجیے۔ کوئی برا نہیں منایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، اور یہ وہی کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وقت اور حالات کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی اہمیت حالات واقعات ان بیچاروں کی نہیں نگاہ ہوتی، نہیں سمجھتے تو اس میں کسی کی تنقید کی بات تھوڑی ہے۔ اور دوسرے انہوں نے بتایا کہ حضرت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونچی نیچی بات ارشاد بھی فرما دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کر دی تھی کہ اللہ اسے قیامت میں اس کے لیے رحمت اور شفقت اور محبت کی چیز بنا دے، تو وہ تو قیامت میں ساری اسے محبت کی باتیں ملیں گی، اللہ کی رحمت میں اضافہ ہو جائے گا، تو ان باتوں کے اس سے نقصان کیا ہوا۔ اور تیسری بات پھر انہوں نے قانون کی کر دی کہ آپ باز آ جائیں ایسی باتیں کرنے سے، وگرنہ میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجوں گا۔ اور اس لیے کہا کہ حکمران وقت تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین تھے، قانون کے تحت بھی یہ بات آتی تھی۔ حجاج بن یوسف ہو، یزید ہو، کوئی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا یہ بدعت اور یہ گناہ اس زمانے میں شروع ہو گیا تھا، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑے سمجھدار ہوش والے لوگ اس پہ سخت گرفت کرتے تھے۔ اس کا نقصان کیا تھا بھائی؟ اس کا نقصان وہ تھا جو حافظ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور ابو زرع رازی اتنے بڑے محدث تھے کہ محدثین کہتے تھے خدا کی قسم کھا کر اگر ہم کہیں کہ مشرق اور مغرب میں اس سے بڑا حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں ہے تو ہم اپنی قسم کا کفارہ ادا نہ کریں، مطلب یہ کہ ہماری قسم نہ ٹوٹے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، 260 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات الکفایہ میں خطیب بغدادی نے نقل کی ہے، حدیث کے اصول پہ جو کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں ان کے ساتھیوں کو برا کہہ رہا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، تو پورے یقین سے یہ بات جان لو کہ انہ زندیق، اس آدمی کے ایمان میں کمی ہے، اس آدمی کا ایمان مشکوک ہے، اس کا اعتقاد برا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کی، وذالک ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور فرمایا کہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، والقرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے، وانما ادى الینا ھذا القرآن والسنن، اور ہمارے پاس امت کے پاس جو قرآن پہنچا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچی ہیں، غور کرو یہ کس واسطے سے پہنچی ہیں، یہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ نے کو پہنچائی ہیں۔ 260 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا، فرض کر لیجئے وفات سے 10 سال پہلے بھی کہا ہو تو 250 ہجری ہو گئی، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 240 برس کا فرق تو پڑ گیا نا، 250 سال کا فرق پڑ گیا۔ تو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کہ قرآن اترتے ہوئے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں، یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچی ہیں ہم تک، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہی کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ اور جو لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب اور سنت سے ہمارا اٹھ جائے اعتماد، کیونکہ کتاب اور سنت کے ہونے کے گواہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوتی تھی، اس کی گواہی دینے والے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کی تھی نہیں کی تھی، اس کو بتانے والے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو جو لوگ ان پر جرح کرتے ہیں اور انہیں ناقابل اعتبار ٹھہراتے ہیں، در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد ان گواہوں پر اٹھ جائے۔ تو جب گواہ ہی نہیں رہیں گے کتاب و سنت کے، تو کتاب و سنت کی خود کیا اتھینٹسٹی رہ جائے گی، خود اس کے لیے قابل توثیق ہونا یہ کس درجے میں رہ جائے گا۔ ان کا انما یریدون، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ یجرحوا شہودنا، ہمارے گواہوں کو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو غلط قرار دیں،
تاکہ اس کے نتیجے میں لیبتل الکتاب والسنہ، خدا کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں پر اعتماد اٹھ جائے۔ یہ ہے اصل بات جو ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتماد کا اٹھ جانا، یہ جب ہوگا تو پھر سارے دین سے ہی اعتبار اٹھ جائے گا۔ اسی لیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، پھر آپ ان سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں یہ کون سی ایسی بات ہے، حدیث تو ٹھیک ہی نہیں، حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی، کبھی پڑھ کے نہیں دیں گے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تنقید حدیث پہ کرنی ہے، ناقابل اعتبار حدیث کو ٹھہرانا ہے۔ جب ان سے پوچھو کہ دلیل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں خدا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ چیز سنتے ہو، ہر چیز نہ لکھا کرو۔ سبحان اللہ، حدیث پہ تنقید اور انکار اور دلیل بھی حدیث سے ہی، گویا جو حدیث ان کے مطلب کی وہ سب صحیح ہیں اور جو ان کے مطلب کی نہ ہو وہ سب باطل اور غلط۔ اسی لیے ہمارے دور میں وہ بہت سے لوگ جو آج بحث کر رہے ہیں رجم کی اور کس کس چیز کی، ان سے کبھی پوچھئے کہ کتنی احادیث صحیح ہیں، کوئی کہتا ہے 12 حدیثیں صحیح رہ گئی ہیں، کوئی کہتا ہے 10 رہ گئی ہیں، کوئی کہتا ہے 20-30 حدیثیں صحیح ہیں، باقی تو سارا ذخیرہ اس قابل ہے کہ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ احادیث میں صرف 12, 15, 20, 30 احادیث ہی صحیح ہیں اور باقی سارا ذخیرہ پانی میں ڈبو دینے کے لیے ہے، تو پھر دین کیا رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید اور انہیں برا کہنے سے دین پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور دین اگر کوئی عمارت تصور کر لی جائے تو اس عمارت کے ستون گر جاتے۔ اسی لیے صحابیت بہت بڑا شرف تھا جو انہیں حاصل ہوا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ صحابی کی تاریخ جو جمہور امت کے نزدیک ہے اور محدثین نے جس پر ایک طرح سے اتفاق کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص کی ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی اور پھر اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی وہ صحابی ہے، اور اگر درمیان میں والعیاذ باللہ وہ مرتد ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ لوٹ آیا مسلمان ہو گیا تو بھی وہ صحابی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا۔ تدریب الراوی میں سیوطی رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے صحیح بخاری کی شرح میں اس تعریف کو اختیار فرمایا، فتح الباری کی 7ویں جلد میں انہوں نے بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص مرتد ہو گیا اور پھر اسلام لے آیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دیکھ نہیں سکا، تو صحیح قول یہ ہے کہ ہم اسے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار کریں گے، کیونکہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اشعث بن قیس اور ان جیسے کچھ لوگ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تھے اور پھر اسلام لے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ علی صحابہ کو شروع کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے، بہت واضح طور پر وہ کہتے ہیں جس صحیح ترین بات پر میں پہنچا ہوں ساری مباحث دیکھ کے، وہ یہ کہ صحابی وہ آدمی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کا انتقال اسلام ہی کی حالت میں ہوا۔ تو ہر وہ آدمی جس کو لمبے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ سے ملا ہے، یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں بھی کی، صرف زیارت کی ہے، اور جو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ جہاد میں رہا ہے، خواہ اس نے جہاد کیا ہے یا نہیں کیا، حتیٰ کہ جس نے آپ کو ایک بار ہی دیکھا ہے اور اسے آپ کے پاس پھر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، وہ بھی صحابی ہے، اور وہ جو کسی عارضے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا وہ بھی صحابی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی کہ جس پر وہ پڑ گئی اور وہ مسلمان تھا تو وہ صحابی ہو گیا، کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کی زیارت نہیں کر سکیں، حاضر ہوئی ہیں، اور کسی وجہ سے اگر زیارت نہیں بھی ہو پائی فرض کر لیجئے تو بھی وہ صحابیات میں شامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں،
نابینا تھے، زیارت نہیں ہوئی، وہ بھی صحابی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد یہ بھی قول ہے ایک کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نظر مبارک پڑ گئی اور وہ مسلمان ہوا اور پھر اس کے بعد اسلام ہی کی حالت میں انتقال ہوا، تو چاہے وہ اس کے درمیان میں مرتد ہی کیوں نہ ہو گیا اور دوبارہ لوٹ آیا اسلام کی طرف، تو صحابی ہے۔ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، شیخ عباس قمی بہت بڑے محقق تھے، 13ویں صدی میں ان کے پائے کے کم علماء گزرے، اور انہوں نے منتہی الاعمال میں جہاں صحابیت کی تعریف کی ہے تو صاف صاف کہتے ہیں کہ وہما بیک دیگر در مقام عدالت و انصاف و احسان بودند، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب ایک دوسرے کے حق میں عدل کرنے والے تھے، بڑے پاک لوگ تھے، انصاف کرنے والے تھے، محسن تھے۔ وہ یک دیگر راہ بے تقوی و پرہیزگاری وصیت نہیں کردند، اور ایک دوسرے کو تقوی کی بات سمجھاتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو پرہیزگاری اختیار کرنے کی وصیت کرتے رہتے تھے۔ وہ یک دیگر در مقام تواضع و شکستگی بودند، اور ہر ایک کے ساتھ عاجزی کا سلوک کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ جھک کر ملتے تھے۔ یارا توقیر نہیں کردند، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ بوڑھوں کی عزت کرتے تھے اور بچوں پر شفقت کا اظہار کرتے تھے، وہ غریبانہ رعایت نہیں کردند، اور جو لوگ غریب تھے، مسکین، معذور اور محتاج تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بیان کر رہے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اتنے اچھے یہ لوگ تھے۔ اور اسی طرح صحابی ہونے کے لیے کیا یہ بھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اگر بالغ ہونے کی شرط لگا دی جائے تو بہت سے لوگ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ آج کل بہت سے گمراہ ایسے بھی ہیں جو سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو صحابی ماننے کو تیار تھے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بالغ نہیں تھے، بچے تھے۔ ہم کہتے ہیں صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہی نہیں ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان تدریب الراوی میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی صحبت مبارکہ میں حاضر ہونا یہ شرط ہے بس۔ اور جن کو ہم خارج کرتے ہیں اس سے، وہ کہتے ہیں ان کو خارج کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے لیکن ان کی عمریں اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ گرد و پیش میں لوگ کون بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بچے تھے، ان پہ صحابیت کا حکم نہیں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، یا ان بچوں کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اس کے باوجود ہم صحابی نہیں مانتے انہیں، اس لیے کہ ان کو بچوں کو شعور نہیں تھا۔ محمد بن ابی حاتب تھے، عبد الرحمن بن عثمان التیمی تھے، عبداللہ بن ابی معمر تھے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن ابی حاتب کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، کھجور چبا کر ڈالی، اور اس طرح، لیکن ان بچوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، اس لیے صحابیت سے ہم انہیں خارج کرتے ہیں ان کی کم عمری کی بنا پر، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ بالغ نہیں تھے۔ اگر یہ شرط لگا دی جائے گی تو پھر تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی صحابی نہیں ہوئے، اور امت میں کوئی اس بات کا قائد نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، وہ بھی صحابیت میں نہیں ہے، کیونکہ انسان ہونا شرط ہے، اور فرشتے ظاہر ہے کہ مٹی کے نہیں بنے ہوئے، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح معراج کی شب میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو بھی ہم صحابی نہیں کہتے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ اس دنیا کا واقعہ نہیں ہے، وہ اس دنیا کا واقعہ ہے جو اللہ کے علم میں۔ اور وہ خواتین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور انہوں نے زیارت کی ہے،
وہ بھی سب کے سب صحابیات کی شمار ہوتی ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو متعلق بھی یہ فرما دیا ہے صراحت سے ان کے فضائل بیان کر دیے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور جن کے متعلق ایک جملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نہیں پہنچا لیکن امت میں شہرت اور محدثین کے ہاں انہیں صحابیت کا مقام اور مرتبہ اس کا اقرار کیا گیا، وہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں. ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کتنے لوگوں کے حالات پہنچے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی آپ شامل کر لیں جن کا صرف نام ہم تک پہنچا ہے تو ان کی تعداد بھی 10,000 سے زیادہ نہیں، 9,000 اور چند 100 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق ہم بہت تفصیل سے بھی جانتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کا صرف ہم نام جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ سب کے سب قابل عزت قابل احترام ہیں. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ اچھے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زیادہ اچھے ہیں؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت راشدہ کی گویا کہ یاد تازہ کر دی. فقال تو زین العابدین رحمۃ اللہ عنہ فرمایا لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم ان کے برابر کسی کو نہیں لاتے. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا بیان ہے، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق خود سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کس مقام کے اور کس مرتبے کے آدمی تھے. اسی لیے محدثین کہتے ہیں اور بڑی صراحت سے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو اصول کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے کے سارے سچے تھے. الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں قطعاً عدالت پائی جاتی تھی. عدالت پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب ان گناہوں سے محفوظ تھے جن گناہوں کی وجہ سے ان پہ تہمت لگ سکے کہ حدیث کی روایت میں ان کا مقام ٹھیک نہیں تھا. ہمیشہ بحث حدیث کے معاملے میں تابعین تک ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کوئی بحث نہیں کرتا، وہ سب کے سب جھوٹ بولنے سے محفوظ تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. ہاں یہ بات ہے کہ بعض سے ایسی چیزیں ہوئی جو گناہ کے درجے میں تھیں لیکن اللہ نے اس سے درگزر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور جو فضائل تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر فرض کر لو کسی سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی. جب انہوں نے توبہ کر لی تو پھر ان پر کیا الزام باقی رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی مسئلے پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب متفق ہو جائیں اور کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو فقہا نے اسے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ یاد کیا. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول جہاں لکھے ہیں فقہ کے اس میں صاف لکھتے ہیں کہ ما اجمع علیہ صحابہ، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر کسی فیصلے کو کر دیں فہو بمنزلۃ الثابت بالکتاب والسنہ، تو اس حکم کی حیثیت ٹھیک وہی ہو جاتی ہے جو خدا کی کتاب کی حکم کی حیثیت ہے. یعنی اللہ کی کتاب سے کسی آیت سے جو بات ثابت ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو جو فائدہ ہمیں کتاب اور سنت سے ملتا ہے وہی فائدہ قانون کے معاملے میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے ملے گا. فی قولہ مقطوعا بہ، پکا ثابت مسئلہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اتفاق کو رد کرتا ہے تو سرخسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تکفیر کی جائے گی. بہت سخت جملہ ہے. اور محمد بن بشار امباری رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عدالت کی بات کی ہے اور بڑی اچھی تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عادل ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سرے سے ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. ہماری مراد یہ ہے کہ سچائی، تزکیہ، عدالت، انصاف، ان ساری چیزوں کے معیار جو بھی ہم نے مقرر کیے ہیں ان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو چھانا پھٹکا نہیں جائے گا، بلکہ ان کی تمام روایات قبول کی جائیں گی، کیونکہ ان کی سیرت اور ان کا کردار ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور پھر وفات تک ان کی وہی حالت رہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان لوگوں میں بددیانتی آ گئی ہو، والعیاذ باللہ جھوٹ آ گیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہر فرد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح قطعی طور پر معصوم نہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے اور ان کے بعد کوئی معصوم نہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا. کسی سے کوئی اکا دکا گناہ ہو بھی گیا تو اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک گناہ کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی پر بحث نہیں کریں گے. تابعین تک بحث ہے بس حدیث کی سند میں کہ آدمی اچھا تھا، برا تھا، کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، کیونکہ تابعین وہی ہے نا جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے. تو اس اعتبار سے فرض کر لو حجاج ابن یوسف اور فرض کر لو یزید کو، تو انہوں نے بھی تو دیکھا ہے. لیکن کون کہہ سکتا ہے ان کا ایمان بھی تھا یا نہیں تھا؟ اور ایمان فرض کر لو ہو بھی ان کا، تو بھی یہ ظالم تھے، جھوٹے تھے، تہمت باندھنے والے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے. ان کی روایت کیسے قابل قبول ہو سکتی؟ اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، اس تربیت کی وجہ سے جو ان میں تزکیہ ہوا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ تزکیہ وفات تک رہا ہے. اس کے برعکس ثابت ہی نہیں ہے. جو کچھ مورخین دکھتے ہیں اس پر بحث کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ کوئی مورخ ثابت بھی کر دے گا تو کیا ثابت کر دے گا کہ کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا تھا. اچھا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی بڑی چیز تھی کہ ان نیکیوں کے ہوتے ہوئے ان گناہوں کی حیثیت پر کاش زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے ان کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ساتھ تھے. 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، اور جو لوگ ایمان لانے میں قدیم ہیں، ذکر آئے گا ان کا جو قدیم ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، بلال ہیں، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا. اور اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بہت اسلام کے قدیم لوگ ہیں اور وطن چھوڑنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، یہ جتنے نام دیے ہیں یہ سارے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ ہی تو ہیں. والانصار، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان کی مدد کی، انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن مالک ہیں، اور کتنے ہی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، سلمان فارسی ہیں. یہ سب انصار میں شامل ہیں رضی اللہ عنہم. 2 جماعتیں. اور اگلا جملہ دیکھیے جو بڑا قابل غور ہے، 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے. اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر امت کے وہ لوگ جنہوں نے اچھائی اور نیکی کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کی. 3 جماعتیں ہو گئیں، والسابقون الاولون من المہاجرین، اور اسلام میں قدیم اپنے وطن کو چھوڑنے والے نمبر 1 مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، والانصار، اور انصار کے متعلق کچھ نہیں آگے کہا، صرف یہ کہا انصار. انصار 2 ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہ،
اور تیسری جماعت اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جس تیسری جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے پیروی کی ان مہاجرین اور ان انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی، جن لوگوں نے پیروی کی، اور پیروی میں صرف ایک شرط لگائی ہے بإحسان، نیکی کے ساتھ، وہ ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر زمانے کی قید نہیں لگائی، یہ کہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو اچھائی خوبی اور نیکی کے ساتھ چلتا رہا، چاہے وہ دوسری صدی کا مسلمان تھا، اور چاہے وہ 12ویں صدی کا مسلمان ہے، اور چاہے وہ 18ویں صدی کا فرض کر لیجیے مسلمان ہے، جو بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلتا رہا ہے، ان کی بات کرتا رہا ہے، ان کی مان کے چلتا رہا ہے احسان نیکی کے ساتھ، ان تینوں کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ سب اللہ سے خوش ہوئے۔ ہم نے اپنے استاد سے بار بار یہ پوچھا تھا کہ ہمارے دور میں اگر کوئی آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، انصار کی اور مہاجرین کی پیروی کرتا ہے اور اسے درجہ احسان تک نیکی حاصل ہے، صوفیاء کرام اپنی اصطلاح میں جسے مراقبہ ذات کہتے ہیں، کہ اس تک کسی انسان کی واقعی رسائی ہو اور مراقبات میں پختگی آ جائے، اور اتنی پختگی آ جائے کہ اس آدمی کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تزکیہ فرما دے، تو کیا وہ اس میں شامل ہے؟ کوئی ایک آدمی ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے اساتذہ میں سے جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ وہ کہتے تھے وہ یقیناً اس میں شامل ہیں، یہ تیسری گروہ، یہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہ کی پیروی احسان کی کیفیت کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان تینوں جماعتوں کو اللہ نے کہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم نے ان کے لیے باغات رکھے ہیں اور ان میں نہریں ہیں، دریا ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی مراد ہے جو انہیں ملی۔ کتنے قدیم صحابہ رضی اللہ عنہ میں، بعض حضرات کہتے ہیں بدر تک کے صحابہ رضی اللہ عنہ قدیم ہیں، اور ان کے بعد جتنے بھی آئے ہیں وہ ان سے کم درجے کے ہیں۔ یہ ایک خیر بحث الگ ہے، لیکن قرآن بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سورہ فتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے طاقت والے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑا نرم دل رکھتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھ ان کو رکوع کرتے ہیں جب اللہ کے سامنے، اور جب سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ سے اس کی رضا، اللہ سے اس کی خوشی مانگتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور تم دیکھو ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات ہیں، بانا پڑ جاتا ہے ان کا، سجدے کے اثر، سجدے کی جگہ وہاں پر نشان لگ جاتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے تورات میں بھی ان کی خوبیاں ایسی بیان کی تھی، ہم نے انجیل میں بھی ان کی خوبیاں ایسی بیان کی تھی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ نے کہا تو انہیں رکوع میں دیکھ اور سجدے میں دیکھ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل، اس کی خوشی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے ایک خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہاں گئے میرے وہ دوست جو دن کو روزہ رکھنے والے تھے اور رات کو لمبی نمازیں پڑھنے والے تھے، کہاں گئے میرے وہ دوست جن کے ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر اس طرح داغ پڑ گئے تھے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے کرتے، جس طرح تم بکری کے گھٹنے کو دیکھتے ہو اس سے ایک داغ پڑ جاتا ہے، اس طرح ان کے سجدے کے اعضاء پر داغ پڑ گئے تھے۔ کہاں گئے وہ لوگ میرے دوست جو رات کو ایسے تڑپتے تھے اللہ کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے جیسے کسی کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ تڑپ اٹھتا ہے، اور کدھر گئے وہ لوگ جن کے چہروں سے نور برستا تھا وہ میرے دوست۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ تعریف صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس جماعت کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ حشر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے لمبے جملے ارشاد فرمائے،
للفقراء المہاجرین. اللہ تعالی نے فرمایا فقیر المہاجرین جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. مال کی تقسیم کے معاملے میں اللہ نے کہا ہے اس غنیمت میں فے کے مال میں ان لوگوں کا حق بنتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم اور جن لوگوں کو ان کے مال سے محروم کیا گیا. یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، جن گھروں کو ساری زندگی محنت کر کے بنایا تھا انہیں چھوڑ کر چل پڑے. جس مال کو خون پسینہ ایک کر کے کمایا تھا اور حلال کا مال تھا، اللہ نے بتایا اس مال کو انہوں نے میرے راستے میں خرچ کر دیا. اخرجوا من دیارہم واموالہم گھروں سے نکالے گئے، مال سے محروم کیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل، ڈھونڈتے ہیں میری خوشی. وینصرون اللہ ورسولہ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولئک هم الصادقون یہ سب لوگ سچے. مہاجرین کو اللہ نے سند دے دی سچائی کی اور اللہ نے کہا تم نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا مال چھوڑا ہے، میرا فضل میری رضا چاہیے، تم نصرت کرتے رہو میری اور میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، تم سب کے سب سچے. تب رہ گئے مہاجرین. اللہ نے فرمایا والذین تبوأوا الدار اور وہ لوگ جنہوں نے گھر دیے اپنے. تفسیری ترجمہ ہے والایمان من قبلہم اور اس سے پہلے ایمان لے آئے تھے. یحبون من ہاجر الیہم جو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت ہے انہیں جو کوئی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ان کی طرف مدینہ منورہ آ جاتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر ان کو ٹھکانے کے طور پر دے دیے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ اور ان کے دل میں کوئی غرض نہیں ہے. مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ سے بے لوث خدمت کرتے ہیں بغیر کسی صلہ اور ستائش کی پرواہ کے ان کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں سوائے اللہ کی خوشی کے اور کوئی چیز ہی نہیں. مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اور یہ انصار تو اتنے اچھے ہیں کہ اگرچہ کسی چیز کی انہیں ضرورت پیش آ رہی ہو تو یہ بھوک کو برداشت کرتے ہیں اور مہاجرین کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون اور لوگوں جس آدمی کو اس کے دل کے شح سے بچایا گیا یہ سب لوگ فلاح پانے والے. یہ سارے انصار کے متعلق اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں شوق نہیں تھا. شوق ایک بیماری ہے کہ کسی آدمی کو پیسہ مل جائے، مال ہو، حرص ہو چیزوں کی اور اس کے ساتھ بخل بھی جمع ہو جائے. یہ حرص، لالچ اور بخل ان دو دوائیوں کو ملا کر جو تیسری دوائی بنتی ہے نا، سینے کی بیماری اور زہر جو بنتا ہے، یہ ہے شوق. اللہ نے فرمایا یہ انصار شوق سے محفوظ تھے. والذین جاؤوا من بعدہم اور پھر بعد میں امت میں جو لوگ آئے ہیں یہ ہیں تابعین، تبع تابعین، یہ قیامت تک آنے والی امت. یقولون ربنا اغفر لنا کہتے ہیں پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور اے اللہ جو لوگ ایمان لے کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اور اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے متعلق کوئی کجی، کوئی نفرت، کوئی بیر ہمارے دلوں میں باقی نہ رہنے دے. ربنا انک رؤوف رحیم اے اللہ آپ بڑے نرمی کرنے والے ہیں، بار بار رحم فرمانے والے ہیں. یہ ہے وہ چیز. انصار مہاجرین سب کو اللہ نے سند دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے. سورہ آل عمران دیکھ لیجئے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو بستر پر، جب سونے کے لیے کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کون ان آیات کا مستحق ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ہم سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انک من تدخل النار فقد اخزیت اے اللہ جسے آپ نے دوزخ میں ڈال دیا تو بڑا ہی رسوا ہوا.
وما للظالمین من انصار، اے اللہ ظالموں کا، گناہگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے منادی کو سنا، وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے، کہتا تھا اللہ پر ایمان لاؤ، ان آمنوا بربکم، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ اللہ ہم نے اس کی ندا کو، اس کی آواز کو سنا، فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور اے اللہ جو برائیاں ہم نے کر لی ہیں اللہ انہیں ان برائیوں کے اثرات کو ہم سے دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعائیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اللہ ہم کو وہ دے دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر۔ ان ساری دعاؤں کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے قبول کر لی ان کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی میں نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ تو یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی کا قصہ ہے نا، کہ جنہوں نے جس نے مجھ سے یہ دعا مانگی ہے میں نے قبول کر لیا، تو یہ درخواستیں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی کی گئی نا۔ تو کس نے دی تھی؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں تھے؟ اور اللہ نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو ہمارے لیے کام کرے گا ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ بعضکم من بعض، تم عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ الذین ہاجروا، جو لوگ وطن سے چھوٹے، ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، میری راہ میں تنگ کیے گئے، میری راہ میں مارے گئے، میری راہ میں انہوں نے لوگوں کی باتیں برداشت کی۔ یہ سیدنا بلال اور صہیب اور ابو بکر اور طلحہ اور عثمان رضی اللہ عنہم، ان میں سے کون شخص ایسا تھا جس نے اللہ کے راستے میں تکلیف نہیں اٹھائی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچاؤں نے باندھ کے الٹا لٹکا دیا، اور زمین میں نیچے جہاں ان کا سر تھا وہاں پر دھواں جلا دیا، دھونی دے دی خشک پتوں کو، تاکہ یہ دھواں ان کی ناک میں جائے اور ان کے دماغ درست ہوں ان لڑکوں کے، اور یہ نئے دین کو چھوڑ دیں والعیاذ باللہ۔ یہ اللہ کی راہ میں آج کسی کو یہ تکلیف ملے پھر پتا چلے کہ ایمان اس کی قیمت کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ستائے گئے، وہ ستائی گئی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اور ایسا نیزہ تاپ کے مارا ابو جہل نے کہ جسم سے پار ہو گیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے دیکھا جوان لڑکا اور اس کے والد اور والدہ کو پانی کے حوض میں ڈبو کے کافروں نے نکالا، اور قریب تھا کہ وہ مر جاتے، اور سمیہ اور یاسر رضی اللہ عنہما کو پھر انہوں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور چربی ان کے جسم کی اور اس سے آگ بجھی۔ اور عمار رضی اللہ عنہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ بے بس لڑکا دیکھ رہا ہے 19-20 برس کا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، یاسر کے گھر والے صبر کریں، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملیں گے۔ یہ ایذا تھی خدا کی راہ میں، یہ ایمان کی قیمت تھی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ نے کہا کہ میری راہ میں ستائے گئے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے،
اسی لیے عمار رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑے پسند تھے، اسی لیے کوفہ والوں نے جب شکایت کی کہ عمار حکومت ٹھیک نہیں کر سکتے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا تھا کہ عمار حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے، یہ سیاست، یہ حکمرانیاں ان کی سمجھ سے آگے کی چیزیں ہیں، یہ اس مزاج کے آدمی نہیں، مگر میں نے عمار کو حکومت اس لیے دے دی تاکہ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ اللہ کبھی کبھی ان لوگوں پر مہربانیاں اور عنایات کرتا ہے جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا۔ یہ حکومت کا نشہ اور اختیارات کا نشہ یہ اتر جاتا ہے، اور میاں ہر نشہ اس وقت اتر جاتا ہے جب پہلی مرتبہ فرشتوں کا تھپڑ پڑتا ہے نا موت کے وقت، سارے نشے اتر جاتے ہیں، دولت کیا اور اولاد کیا اور حکومت کیا اور جاہ و منصب کیا، سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا اور لڑے، وَقُتِلُوا اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ